بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے آپ؟ ٹھیک ہو؟ آج بڑی دلچسپ کہانی ہے اور ہمارے لیے ایک راہ نجات بھی ہے اور ہمیں خوشی بھی دینے والی ہے۔ اور دیکھو، ایک پہاڑی علاقے میں ایک لڑکا لقمان رہتا تھا اور اس کی ماں اور باپ۔ ماں کپڑے سلائی کرتی اور بیٹا جو ہے اسکول بھی پڑھتا اور کپڑے جو تھے وہ لوگوں کے گھروں میں پہنچاتا جن جن کے ہوتے، اور باپ جو تھا وہ پتھر توڑنے کا کام کرتا۔ دن گزرتے گئے، ایک دن بچہ لقمان جو تھا وہ دینے کے لیے گیا کپڑے، تو رستے کے اندر ایک پتھر کے قریب سے آواز آئی، تو اس نے کیا کیا، وہ اس طرف گیا، دیکھا ایک چھوٹا سا خوبصورت بچہ بیٹھا ہے، اس کے پاؤں میں کانٹا چبھا ہوا ہے، درد سے کرار ہے۔ اس نے کہا کہ آپ میری مدد کریں گے؟ تو اس نے کہا کیوں نہیں کروں گا۔ تو اس نے کہا وہ دیکھو کتنا خوبصورت پتھر ہے۔ جب اس نے ادھر دیکھا تو اس نے پاؤں سے کانٹا نکال دیا۔ کہا کوئی پتہ چلا آپ کو؟ اس نے کہا ہم پتہ ہی نہیں چلا۔ بڑا خوش ہوا۔ اس نے اسے ایک سنہری تھیلی دے دی۔ اس نے کہا یہ سنہری تھیلی آپ اپنے پاس رکھو، جب بھی کوئی کام ہو تو اس سنہری تھیلی میں سے ایک بیج نکال کے زمین میں بو دینا اور اللہ سے دعا کرنا، اللہ وہ دعا تمہاری قبول کریں گے تو وہ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب جب گھر آیا تو پتہ چلا کہ ابو جان کا کام بند ہو گیا ہے، اور کچھ دن گزرے کہ امی جو تھی ان کا کام بھی کم ہو گیا تھا۔ اب اس نے تھیلی نکالی اور اس میں سے ایک بیج گھر کے پچھلے حصے میں بو دیا اور اللہ سے دعا مانگی۔ تو صبح ہی دستک ہوئی دروازے پہ اور ایک بندہ آیا۔ اس نے کہا کہ آپ کی ایمانداری کی وجہ سے آپ کو ہم کمپنی میں کام دیتے ہیں، ہم نے حکومت سے معاہدہ کیا ہے، فلاں پہاڑ توڑنا ہے، اس سے پتھر نکالنے۔ اب وہ بھائی آگے لقمان کے ابو چلے گئے اور ماں کا بھی کام تیز ہو گیا۔ ماں کے کام کے لیے بھی اس نے دعا کی، ایک بیج بویا تو ماں کا کام بھی بڑھ گیا۔ تو اب وہ بڑا حیران رہتا، کپڑے لوگوں کے گھروں میں دینے جاتا، وہ بچہ اسے نہیں ملتا۔ تو اس بچے کے لیے انہوں نے دعا کی، اس نے ایک بیج بویا اور پھر دعا مانگی، اور اگلے دن کیا دیکھتے، ایک خوبصورت بچہ اور ایک عورت وہاں پر پہنچی، ان کے پیچھے پر ہیں۔ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا یہ کیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم انسان نہیں ہیں، ہم تو پریاں ہیں، پرستان میں رہتی ہیں، یہ ہمارا چھوٹی سی ننھی پری ہے۔ وہ جو بچہ تھا وہ ننھی پری تھی اور وہ اس کی دوسری والدہ اس کے ساتھ آئی۔ اس نے کہا تم نے اچھا کام کیا، اس لیے ہم نے تمہاری مدد کی اور یہ سنہری تھیلی دے دی، اب تم لوگوں کی مدد کرو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ اور دعائیں مانگ مانگ کے اچھے کام کرو، تو یہ تھیلی سنہری تمہارے پاس رہے گی۔ اگر تم کوئی برا کام مانگتے، کوئی بری دعا مانگتے یا کوئی لالچ کرتے تو یہ تھیلی تم سے چھین لی جاتی۔ تو بھائیو، یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ دوسروں کے کام آئیں، اس کے اوپر جو ہمیں انعامات، کسی سے انعام کی امید نہ رکھیں، امید اللہ سے رکھیں، اور اللہ بندے کی ایسے غیب کے خزانوں سے مدد کر دیتا ہے۔ اور پھر جب اللہ پاک ہمیں انعامات سے نوازیں تو ہم ان انعامات کو لوگوں کے اوپر خرچیں، غریبوں پہ، مسکینوں پہ، یتیموں پہ، ماڑے لوگوں پہ، جن کے پاس کھانا نہیں ہے، جن کے پاس جوتا نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے۔ تو ہم ایسے کریں گے، اللہ ہم سے راضی ہو کے ہمیں دنیا آخرت کی عزتیں دیں گے اور جنتیں دیں گے۔ تو میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی کر لیں انشاءاللہ، کہ ہمیشہ موت تک نیکی کے کام کرنے ہیں، لوگوں کے کام آنا ہے، نماز نہیں چھوڑنی، قرآن پاک پڑھنا نہیں چھوڑنا، اور غریبوں، مسکینوں، یتیموں کی ہر لمحہ مدد کرنی ہے۔ تو میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی سب کر لیں انشاءاللہ، کہہ دیں جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔ انشاءاللہ اگلی کہانی میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیں اور لوگوں کو یہ باتیں سنا کر اس بات پہ تیار کریں تاکہ ہم ایک دوسرے کی مدد کا ذریعہ بنیں۔